اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز شرکاء عرفان الحدیث کورس، بحمد اللہ تعالی ہم مرکزی نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن کے شعبہ کورسز کے تحت عرفان الحدیث کورس کے لیکچر نمبر 1 میں شریک ہیں۔ آج ہمارا پہلا سبق علم حدیث ایک تعارف کے عنوان سے ہے۔ آئیے پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے اور اپنے پاس نوٹ بک لے کے بیٹھیے گا، لکھیے گا، بغور سنیے گا، یاد کیجیے گا، دہرائیے گا، اور پھر بعد ازاں اپنے اساتذہ کے ذریعے گروپس کے اندر اس سبق کو سنائیے گا اور اس کی اسائنمنٹس بنا کے گروپس کے اندر شیئر کیجیے گا، یا جو آپ کے اساتذہ آپ کو ہدایات دیں ان پر عمل کیجیے گا۔ علم حدیث کی تعارف کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب عام آدمی حدیث پاک کے سمجھنے میں غلطی کرتا ہے۔ ویسے تو عموماً ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے، مگر فنی اعتبار سے اور اصطلاحات حدیث کے لحاظ سے حدیث کے کیا کیا معنی ہیں اور اس کے کیا کیا مطالب ہیں، علم حدیث کا شریعت میں کیا مقام اور اہمیت ہے، اس حوالے سے عام آدمی واقف نہیں ہوتا۔ تحریک منہاج القرآن نے یہ خدمت سر انجام دی ہے کہ عامۃ الناس کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ علم حدیث قرآن مجید کی تشریح، تفسیر، فقہی احکام اور دیگر مسائل ان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے از حد ضروری ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو بنیادی طور پر اتنا علم حدیث ضرور سیکھنا چاہیے کہ وہ یہ جان سکے کہ علم حدیث کی دین کے اندر کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے۔ لفظ حدیث کا لغوی معنی ہے نئی چیز، نئی بات، گفتگو، کلام یا کوئی اہم واقعے کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ جملہ میرے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ نئی چیز، نئی بات، گفتگو، کلام یا کوئی اہم واقعے کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر دہرائیے، نئی چیز، نئی بات، گفتگو، کلام یا کوئی اہم واقعے کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لفظ حدیث کا استعمال ہوا ہے، جن میں سے چند ایک مقام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی۔ حدیث نازل فرمائی، یہاں حدیث کا معنی کلام اللہ ہے، یعنی اللہ ہی نے بہترین حدیث یعنی بہترین کلام نازل فرمایا، تو یہاں حدیث کا معنی کلام کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے۔ یہاں حدیث کا لفظ بات کے طور پر استعمال ہوا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے۔ اسی طرح فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہو تو تم اس جیسی کوئی ایک حدیث لے آؤ، کوئی اس جیسی ایک بات لے آؤ،
کوئی اس جیسا ایک کلام لے آؤ۔ یہاں لفظ حدیث کا معنی بات، کلام اور حدیث کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے لفظ حدیث کا استعمال فرمایا، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرتے رہیے۔ تو یہاں فحدث میں بیان کرتے رہنے کا معنی موجود ہے۔ الغرض جتنے معنی میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ قرآن مجید کے ان مقامات سے ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی لفظ حدیث کا استعمال ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے احسن الحدیث کتاب اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ بہترین حدیث، تو یہاں حدیث کلام اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث بالکل وہی معنی ہیں، بہترین کلام، بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تو الغرض حدیث پاک میں بھی متعدد مقامات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ حدیث کا معنی بات اور کلام کے معنوں میں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت والے دن اپنی شفاعت کی بات ہمیں کب سنائیں گے؟ یہ بات سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، میں جانتا تھا میری اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے تم مجھ سے سوال کرو گے، میری اس حدیث کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے اپنے کلام کو اور اپنی بات کو حدیث کا لفظ عطا فرمایا۔ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلام کو حدیث فرماتے ہیں۔ ان معنی کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث پاک دراصل وہ چیز ہے جو کہ ایک نئی بات ہے، ایک نیا کلام ہے۔ اگر نیا کلام حدیث ہے تو پھر قدیم کلام کون سا ہوگا؟ کلام نو، کلام جدید اگر حدیث ہے تو پھر کلام قدیم کسے قرار دیں گے؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے ہے، سو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، تو قرآن مجید کو ہم کلام قدیم کہیں گے، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلام نو کہیں گے، کلام جدید کہیں گے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پہنچا۔ لہذا دونوں کلام، یہ بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، دونوں کلام یعنی کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام نو اور کلام جدید یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ کلام قدیم شروع سے چلا آ رہا ہے قرآن مجید، اور کلام جدید یعنی حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید بھی حضور کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے، لیکن وہ کلام قدیم کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا، اور وہ تب سے موجود تھا جب سے اللہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو تب پھر حضور کے ذریعے سے حضور کا کلام امت کے سامنے آیا، لیکن حضور کا کلام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حضور کا کلام بھی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، حضور کا کلام بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔
ارشاد حضور کی زبان اقدس سے ہی ادا ہوتا ہے، مگر اس کا معنی، اس کا مفہوم وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نجم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں فرماتے مگر یہ کہ ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اس حدیث اس فرمان قرآن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والا ہر لفظ من جانب اللہ ہے۔ ہاں بس حضور نے فرمایا کہ یہ کلام کلام اللہ ہے، کلام قدیم ہے، کلام قرآن ہے، جبکہ یہ کلام جو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ میری حدیث ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ علم حدیث میں اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ حدیث پاک دراصل قرآن مجید کے مقابلے میں کلام جدید ہے، اور کلام جدید جب تک کلام قدیم کو بریف نہیں کرے گا، اس کی وضاحت نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم قرآن مجید کے کسی ایک حکم پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر لفظ صلاۃ ہے۔ اب صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ لغت میں آپ دیکھیں تو صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی ذکر بھی ہے، صلاۃ کا معنی قرب بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ متعدد معنی ہیں لفظ صلاۃ کے، اور قرآن مجید میں استعمال ہوئے سارے۔ لیکن جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، وہاں اس سے مراد صلاۃ سے کیا ہے؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں صلاۃ سے مراد ایک خاص ہیئت کے ساتھ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ، ایک خاص طریق کے ساتھ نماز ادا کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ اگر یہ طریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اگر یہ موجود نہ ہو تو ہم قرآن مجید کے کسی ایک عمل پر، کسی ایک فرمان پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا معزز ناظرین، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حدیث پاک کو کسی طرح سے کم مقام حاصل نہیں ہے۔ خود حدیث پاک بھی اسی اہمیت کی حامل فرمان ہے، اسی اہمیت کا حامل فرمان ہے جس اہمیت کا حامل خود قرآن مجید ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس کو کلام اللہ کہیں گے، اس کو کلام رسول کہیں گے، لیکن دونوں من جانب اللہ ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔